سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخی سماعت ہو رہی ہے، تاریخی معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بہت مفصل اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی شکایات جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی۔ اب اسی قسم کی شکایات سپریم کورٹ کے حکم پر سامنے آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، دوسری ہائی کورٹس کی جانب سے، اور اب اس معاملے میں لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حتمی فیصلے کی جانب بڑھ رہی ہے، جس کے ذریعے اس مداخلت کو، مبینہ مداخلت کو ہمیشہ کے لیے روکا جائے۔ وقت سے قبل آپ نے چیئرمین ایگزیکٹو کونسل پاکستان بار کونسل، پاکستان کے سینئر قانون دان جناب فاروق اچلائی کی رائے سنی۔ اب ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، نامور قانون دان ہیں اور اس کیس کے اندر درخواست گزار بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی فاروق ناقی صاحب سے، اور ابتدائی طور پہ ان کا موقف یہ تھا کہ ایک 3 رکنی جو سرونگ ججز ہے سپریم کورٹ کی، اس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، کمیشن بنا دیا جائے جو کہ ان شکایات کا جائزہ لے۔ تو جب میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو اب اس عدالت میں جو سپریم کورٹ پہ ہے اور جو اس کے سامنے جو شواہد آئے ہیں یا جو خطوط آئے ہیں ہائی کورٹ سے، اب یہ تو معاملہ نہیں رہا ہے کہ ہوتی ہے یا مداخلت یا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا عرض تھا کہ پھر اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک حتمی حکم نامہ جب وہ جاری کرنا چاہتی ہے تو براہ راست وہ پارلیمنٹ کو لکھے اور اس سے ایک قانون سازی کروائے اس پورے معاملے میں، اور قانون سازی کے ذریعے وہ فائر وال کریٹ کی جائے جو جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جج جس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر آپ نے اس قسم کی مداخلت روکنی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جس کا ذکر کیا، اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تفتیش ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ بات تو بہرحال اپنا جو باقی ہائی کورٹس کے بھی خطوط آئے ہیں ان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے۔ تو وہ مداخلت تو ہر کوئی، اور جو جج صاحبان کے سپریم کورٹ میں جو کامنٹس تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہوتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوتی ہے۔ وہ چیز آپ کو اس کے لیے تفتیش ضروری نہیں ہے، مگر اگر آپ نے آگے یہ عمل روکنا ہے تو آپ کو ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے کہ جو لوگ اس قسم کی مداخلت کرتے ہیں ان کو جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ججمنٹس تو ماضی میں بھی بے شمار آئی ہیں۔ فیض آباد دھرنا، معاف کیجیے گا بیرسٹر صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط تحریر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک کمیشن بنانے یا تحقیقات یا ملزمان کی شناخت کی بات نہیں کی ہے، وہ ایک فارورڈ گائیڈنس چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پہ جو تاثر ابھر رہا ہے دوسری ہائی کورٹ کی جانب سے بھی، یہ تمام عدالتیں بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دراصل فارورڈ گائیڈنس چاہتی ہے، آگے کے حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا تعین کیا جائے کہ اس میں کون اس کا سزاوار ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ایڈریس کیا جائے۔ کامران صاحب دیکھیں، میں اس کو بطور ایک وکیل اور بطور ایک پاکستانی شہری، میں اس کو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یا دیگر ہائی کورٹ کے ججز کا مسئلہ نہیں دیکھتا۔ میں اس کو دیکھتا ہوں جو عام لٹیگنٹ جو کورٹس میں جاتا ہے اور اسے یہ تاثر ملتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ججز مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں اور مکمل طور پہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہے۔ تو ایشو یہ بات نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کیا مانگا ہے یا نہیں مانگا، بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے واقعات آئندہ روکنے ہیں۔ اب جہاں تک گائیڈ لائنز کی بات ہے تو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1996 میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ججز کے اوپر کوئی ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کرتی ہیں بالکل غلط کرتی ہیں۔ افتخار محمد چودھری کے کیس میں بھی یہی کہا تھا، ایئر مارشل اصغر خان کے کیس میں یہ کہا تھا، فیض آباد دھرنا کے کیس میں یہ کہا تھا، شوکت صدیقی کے کیس میں یہ کہا تھا۔ صرف ججمنٹ آنے سے اس قسم کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں رکتے۔
ایکشنز تب رکتے ہیں جب آپ ایکشنز کرنے والوں کے اوپر کوئی سزا عائد کرتے ہیں، اور اس سزا عائد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحقیقات ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ ان تفتیشی عمل ہونا چاہیے، اور وہ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، جو منصور علی شاہ صاحب نے جو فائر وال کا، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فائر وال ہونی چاہیے، آئندہ کے لیے ڈیفینیٹلی مزید گائیڈ لائنز ہونے چاہیے، رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب آئی سی سی نے میچ فکسنگ کا مینس ختم کرنے کے لیے انہوں نے لازم کر دیا کہ جس سیکنڈ کسی پلیئر کے پاس، چاہے کوئی اس کا ساتھی پلیئر اپروچ کرے یا کوئی باہر والا، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی باہر ادھر سے کوئی اپروچ کرے کسی میچ کے حوالے سے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس نے فوری طور پہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، اور وہ بالکل ٹاپ تک آئی سی سی تک وہ رپورٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پروٹوکولز بنائے کہ جب اس قسم کی شکایت آئے تو پھر آپ نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، کس طریقے سے معاملے کو ایسکلیٹ کرنا ہے، کیا پینل ایکشنز لینی ہے، اور اگر کوئی شخص ہے جو اس قسم کی اس کو اپروچ ہو اور وہ نہیں رپورٹ کرتا، تو بے شک اس نے اگر اپروچ ریجیکٹ بھی کر دی ہو تب بھی اس کو سزا ملتی ہے، اس کے اوپر بین عائد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروٹوکولز بھی طے کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار جب واقعہ ہو تو آپ کہیں مٹی پاؤ، آگے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ اب اس پر جو تجاویز مانگی تھی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز بھیجی ہیں، مانگی تو سپریم کورٹ بار سے اور ہائی کورٹ پاکستان بار کونسل سے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا یہ جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں، انکلوڈنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی لکھ کے دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے ایک خاکہ بن رہا ہے کہ جس سے کہ سپریم کورٹ کو آسانی ہو اور وہ ایک اس سلسلے میں بڑا آرڈر کر سکے؟ اور پھر اس میں کتنی اہمیت ہے کہ جیسے کہ نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پھر پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہیے اور اس حوالے سے رہنمائی کرنی چاہیے کہ کس قسم کی قانون سازی ہو۔ دیکھیں، جہاں تک میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس کی طرف سے بھی ایک کامن قسم کی انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ اس میں بہت سارے کامنیلٹیز ہیں۔ اسی طرح بار ایسوسیشنز بھی اس ایکسرسائز میں لگی ہوئی ہیں۔ ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مفصل قسم کی پروپوزلز آئیں۔ یہ گائیڈ لائنز تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں بنے گی۔ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنے رولز بنا سکتی ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے لیے اپنے ججز کے لیے رولز بنا سکتی ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کہ کوڈ آف کانڈکٹ میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ تو وہ چیز تو جوڈیشری کے لیول پہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس کی کم سے کم جو چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا تھا ہیئرنگ کے دوران، اور نعیم اختر افغان صاحب نے بھی کہا تھا کہ قانون سازی کی ضرورت ہے جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپریشنز کا معاملہ ہے، کہ ان کا کیا مینڈیٹ ہے، ان پہ کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ان کی آپریشنز پہ کیا سکروٹنی ہے۔ فیض آباد دھرنا کے کیس میں بھی، اور جو کہ بات کی گئی ہیئرنگ کے دوران کہ فیض آباد، اور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے، تو فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ میں سب سے جو کلیدی بات تھی وہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی فنکشننگ کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ وہ کمپلیٹلی قانون کے دائرے سے باہر نہ ہو، ان کے اوپر بھی کوئی سکروٹنی اور چیک رہے۔ وہ چیز اس لیجسلیشن کے لیے ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی بات کرے گی۔ بہت بہت شکریہ محترم بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ سے